السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ ناظرین کرام، دنیا میں ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک ننھا بچہ اپنی دنیا میں مگن رہ کے اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک لڑکا اپنے لڑکپن میں، ایک نوجوان اپنی نوجوانی میں، ایک جوان اپنی جوانی میں، ایک بوڑھا اپنے بڑھاپے میں، وہ ہر انسان اپنی سوچ کے مطابق اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بطور خالق اپنے بندے کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کی کامیابی کے لیے بہت سے اعمال اور افعال بتائے ہیں، بہت سے عقائد ہیں جن کے ذریعے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ ہر بندے کا لیول کامیابی کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر پہاڑوں پہ چڑھنا پسند کرتا ہے، وہ کوہ پیمائی کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نظر میں کسی بڑے پہاڑ پہ چڑھ جانا، کوہ پیمائی کرتے ہوئے کامیابی کے ساتھ اپنی منزل پہ پہنچ جانا اور واپس آ جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک نوجوان اگر اسکول میں جاتا ہے تو وہ اسکول میں اپنی کلاس میں فرسٹ آنا اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ کسی کی تعلیم کا مقصد اور اس کی منزل کوئی بڑا منصب کے حصول ہوتا ہے، کوئی بڑا عہدے کا حصول ہوتا ہے، ڈی سی لگ جائے، کمشنر لگ جائے، یا اس سے آگے کہیں کو سیکرٹری لگ جائے، چیف سیکرٹری لگ جائے، یہ اس کی کامیابی کا معیار ہے۔ تو وہ اسی کو کامیابی سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہ منزل مل گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی ڈگری کو ہی اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری ساری محنت پوری ہو گئی ہے اگر ہمیں ایم بی اے کی ڈگری مل جائے، پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، ہمیں کسی اچھی جگہ پہ جاب جو ہے نا وہ کسی تعلیمی ادارے میں جاب مل جائے، میں لیکچرر بھرتی ہو جاؤں، پروفیسر لگ جاؤں، یہ اس کو کامیابی کا معیار اس کی نظر میں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شہرت اور ناموری کا شوق ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی شعبے میں وہ اپنی شہرت دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا نام دیکھنا چاہتے ہیں سارے معاشرے میں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جدھر کو جائیں لوگ انگلی اٹھا کے یہ وہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں شعبے میں کام کر کے کامیاب ہونے والا ہے، یہ اس کا معیار ہے۔ اور جب اس کو مل جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس پر کامیاب ہو گیا۔ لیکن ناظرین کرام، اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ رمضان المبارک کے یہ مقدس ایام، ہم نے گزشتہ کئی دروس میں، کئی لیکچرز میں ہم نے رمضان کو تاریخی ماہ رمضان اور روزہ، اس کو تاریخی تناظر میں اسی عنوان پہ ہم نے یہ پروگرام گفتگو کی ہے۔ ان پروگرامز میں آج بھی اسی سے متعلق ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے تاریخ کو گواہ بنایا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی نظر میں اس چیز کی عظمت، اللہ پاک اس چیز کو بطور گواہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے پوری تاریخ کو اس بات پر پیش کیا ہے، پوری تاریخ کو، انسانی تاریخ کو گواہ کے طور پہ پیش کیا اور فرمایا کہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ انسان ہمیشہ خسارے کا شکار رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کچھ ایسی صفات ہیں جو خسارے کا شکار نہیں ہے۔ اصل میں وہ جو اللہ کی نظر میں کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، تاریخ اس پر شاہد ہے، زمانہ اس پر شاہد ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان ہمیشہ خسارے کا شکار رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار صفتیں جس کے اندر موجود ہیں: ایمان کے بعد عمل صالح، اور اس کے بعد اس عمل صالح کی طرف لوگوں کو رغبت، اور اس راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کی تلقین کرنا اور صبر کرنا، لوگوں کو واعظ کرنا۔ جن کے اندر یہ چاروں چیزیں موجود ہیں وہ کامیاب ہیں، باقی ساری انسانیت خسارے کا شکار ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں۔
اللہ کی نظر میں کامیابی کا معیار کیا ہے، اللہ کی نظر میں حقیقی کامیابی کیا ہے، اس کا ذکر آج کی ہم اس نشست میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے نامہ اعمال، اس کے وزن، اس کے ترازو میں نامہ اعمال کا وزن، حسن اعمال کا وزن، اعمال صالحہ کا وزن زیادہ ہو گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ دنیا میں انسان کتنی زندگی جی لے گا؟ کبھی ہم سوچیں تو صحیح، کتنی دیر تک ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ 100 سال رہ لیں گے، 150 سال رہ لیں گے، 200 سال رہ لیں گے، چلے بڑی چھلانگ لگائی۔ پرانے جو تاریخ انسانی میں کئی واقعات ملتے ہیں کہ وہ ہزار سال تک زندہ رہے، 1000 سال سے زیادہ زندہ رہے، جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ جو ہے، نبوت کی زندگی ان کی وہ 950 برس ہے، 950 سال سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو باقی ان کی زندگی لگا لیں سارا 1000 سال، 1500 سال ان کی زندگی ہوگی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جتنی بھی زندگی جی لیں نا، یہ زندگی بہرحال مختصر ہے، تھوڑی ہے، شارٹ ہے، کم ہے، اس میں ہماری خواہشات پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری کامیابیوں کا معیار ہم نہیں، ہماری سوچ بڑی چھوٹی ہے نا، اس لیے ہمارے کامیابیوں کا معیار ہم کسی ڈگری کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، کسی منزل پہ پہنچ جانے کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، یا ہم کوئی ایسا معاملہ کر لیتے ہیں ہم کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت ملحان بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کو دشمن نے نیزہ مارا۔ جب ان کو نیزہ مارا تو وہ نیزہ کھا کے گر پڑے اور موت کے منہ میں جانے لگے ہیں۔ اچانک ان کے دل سے آواز آتی ہے، ان کی زبان سے آواز آتی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مرتا ہوا کامیاب ہو رہے ہیں۔ تب آپ اندازہ کریں، بندہ ہمارے یہاں ہمیں موت کا لفظ سنے نا تو ہمارے منہ پہ لوگ نہ موت کی بات نہیں کرنی، موت کی بات نہیں کرنی۔ ان کا معیار دیکھیں اور ہمارا معیار دیکھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابن ملجم نامی بدبخت نے خنجر مارا تھا تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی بے ساختہ یہ نکلا تھا، فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی موت جو ہے نا وہ اس کو کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ تھے اور آخرت کی جو اصل چیز ہے اس کی طرف بھی ان کی توجہ پوری تھی۔ ناظرین کرام، یہ دنیا ہے، یہاں پہ اگر فتح عارضی ہے تو یہاں پہ شکست بھی عارضی ہے، یہاں پہ کامیابی عارضی ہے تو ناکامی بھی عارضی ہے، یہاں پہ کوئی چیز اصلی نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے۔ یہاں پر تو وہی کامیاب ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا، جس کے اعمال فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نامہ اعمال میں اس کے وزن کا پلڑا، اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں اللہ نے ہمیں امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا یہ زندگی اور موت کا نظام میں نے اس لیے قائم کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری مقصد تخلیق بیان کرتے ہوئے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت صرف نماز کا نام ہے، عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام ہے، عبادت صرف زکوٰۃ دینے کا نام ہے، عبادت زندگی میں ایک بار حج کرنے کا نام ہے، یہ بھی عبادتیں ہیں، لیکن ناظرین کرام اصل عبادت کا مطلب ہے اطاعت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر بات کو تسلیم کرنا یہ اطاعت ہے اور یہ عبادت ہے۔ اللہ کی ہر منع کردہ چیز سے رک جانا اللہ کا حکم سمجھ کے یہ عبادت ہے۔ دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جو بندہ جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پھر اٹھ کے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے، ساری رات درمیان میں وہ سویا رہے، خراٹے لیتا رہے، لیکن اللہ کے ہاں عشاء کی نماز آدھی رات کے برابر اور فجر کی نماز پچھلی آدھی رات کے برابر ثواب کا باعث ہے۔ یعنی بندہ سویا بھی رہے تو اللہ کے ہاں عبادت میں رہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو اس کا عمل جو ہے نا یہ اصل میں کامیابی کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اور اللہ کی عبادت یعنی اللہ کی اطاعت ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، اس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں تو ساتھ قوت بصارت دی ہے، کان دی ہیں تو ساتھ قوت سماعت دی ہے،
زبان دی ہے تو ساتھ قوت گویائی دی ہے، اس نے دماغ دیا ہے تو ساتھ قوت تدبر و تفکر دی ہے، اس نے ہاتھ دیے ہیں تو پکڑنے کی طاقت دی ہے، پاؤں دیے ہیں تو چلنے کی طاقت دی ہے، یہ ساری نعمتیں اس کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک انسان جو ہے یہ اللہ کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ اب اللہ کی نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار رہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کی فرما برداری، دیکھیے اللہ کی ایک فرما برداری کریں اس کی مہربانی، یہ بھی اس کا انعام ہے۔ ایک فرما برداری کریں، اس کی ایک نیکی کریں تو 10 نیکیاں اجر ملتا ہے، اور ایک برائی اگر کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی برائی کا اجر ملے گا، ایک برائی کا لکھا جائے گا کہ اس نے ایک برائی کی ہے، اور وہ بھی بندہ جب چاہے اس کی توبہ کر لے۔ یعنی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے برائیوں کا نظام کچی پینسل کے ساتھ بنایا ہے کہ جب چاہے اپنی توبہ کی ریزر لے، توبہ کی ربڑ لے اور اس کو مٹا دے اور فارغ ہو جائے، سارا اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ کی اطاعت جو ہے یہ اصل بات ہے، اور اللہ پاک نے کامیابی کا معیار ہمیں کیا بتایا؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یہ ہے کامیابی۔ ہمیں جو جہنم سے بچا لیا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، وہ کامیاب ہوگا۔ ہماری نظر میں کامیابی ہے پیسہ آ جائے، ہماری نظر میں کامیابی ہے گاڑی آ جائے، ہماری نظر میں کامیابی ہے دولت آ جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، کوٹھی مل جائے، بہترین خوبصورت خاتون سے ہماری شادی ہو جائے، ہمارے پیارے پیارے بچے ہو جائیں، ہمارا ایک گھر ہو، فیملی ہو، ہم سمجھتے ہیں بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عارضی کامیابیاں، عارضی چیزیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے بڑھاپا آتا جائے گا، حسن مان پڑتا جائے گا، جیسے جیسے بندہ بڑا ہوتا جائے گا، اولاد جوان ہوتی جائے گی، پتہ نہیں اولاد سنبھالے گی کہ نہیں سنبھالے گی، اولاد قدر کرے گی کہ نہیں قدر، یہ عارضی چیزیں ہیں ساری۔ اصل انسان کو توجہ رکھنی چاہیے جہنم سے بچنے پر اور جنت میں داخلے پر۔ جنت میں داخلہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جنت میں داخلہ اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ ہٹائیں گے۔ ہم جیسے گناہ گار اگر جنت میں گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ یہ شوق پیدا کرنا چاہیے، یہ کامیابی کا اصل کامیابی کی بنیاد یہ چیز ہے۔ اگر ہم کامیاب سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے وزن جس کے وزن بھاری ہو گئے اعمال صالحہ کے، وہ کامیاب ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ایک اور مقام میں فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا ہم نے ان کو وَوَقَاهُمْ عَذَابَ، وہ جہنم کے عذاب سے بچا لیے گئے، فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، جہنم سے بچایا جانا، عذاب سے بچایا جانا رب کا فضل ہے۔ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اسی طرح کی ایک اور آیت، اس پہ غور فرمائیں، فرمایا من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، جو اس دن عذاب سے بچا لیا گیا وہ اس پر رحم کیا گیا، وہ رحم کیا گیا، اس پر رحم ہو گیا، اور فرمایا جس پر رحم ہو گیا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ ناظرین اکرام، اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں اللہ کی نظر میں کون کامیاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کون کامیاب ہے۔ آج رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کر کے جہنم سے بچنے کا کیا سامان کیا، ہم نے اللہ کی اطاعت کر کے جنت میں جانے کا کیا تیاری کی، کیا سامان کیا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ہمارے خیال میں آنا چاہیے یہ بات۔ اگر ہم اس فکر اور یہ سوچ ہمارے دل میں آ جائے تو آپ سمجھیے کہ ہم بہترین اور کامیاب ترین زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسی شخصیات تھے، رول ماڈل ہیں ساری امت کے لیے۔ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کوئی دولت بھی، سرمایہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ مسجد اصحاب صفہ، آپ ان کا قصہ پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، پیارے پیغمبر کے
دہن اطہر سے جو لؤلؤ لالا بکھرتے تھے، علم کے موتی اور عمل کے جذبے کے موتی، وہ سارے اپنی سماعت کی جھولیوں میں بھرتے تھے، ان کا یہی کام تھا، ان کا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب یہ لوگ، لیکن غربت تھی ان کے پاس، افلاس تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آپ دیکھیے وہ، لیکن وہ کامیاب تھے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہی ان کے بارے میں کہہ دیا یہ جنتی ہیں، یہ اللہ ان پہ راضی ہے، یہ رب پہ راضی ہیں۔ یہ سارے معاملات کیا، یہ مال و دولت کوئی معیار نہیں ہے کہ بندہ یہ کامیابی ہے، ہم نے معیار یہ الگ بنایا ہوا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کن چیزوں سے کامیابی مل سکتی ہے، کون سے اعمال ہیں جن سے اگر ہم وہ کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی طرف بھی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت دی تھی، وہ کامیابی کی دعوت تھی۔ عقیدہ توحید پر عمل، عقیدہ توحید پر یقین، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہوئے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی عقیدہ توحید کو اپنانا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، عقیدہ توحید کا ہونا یہ کامیابی کی ضمانت ہے، عقیدہ توحید پہ عمل پیرا ہونا، اور عقیدہ توحید بھی وہ جو اللہ نے بتایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات واحد ہے، اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے اقوال میں اللہ کی ذات واحد ہے، اللہ اپنی صفات میں اللہ کی ذات واحد ہے، ربوبیت میں اللہ کی ذات واحد ہے، الوہیت میں اللہ کی ذات واحد ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساجی نہیں ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی گنج بخش ہے، نہ کوئی رنج بخش ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی بگڑی بنانے والا ہے، نہ کوئی مشکلات سے نکالنے والا ہے، نہ کوئی بیماروں کو شفا دینے والا ہے، نہ کوئی بیماری مسلط کرنے والا ہے۔ یہ ساری صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے کی ہیں۔ اس بات کو ماننا، یہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کامیاب ہونے کے لیے ہمیں عقیدہ توحید کو اپنانا ہے۔ عقیدہ توحید نہیں ہوگا تو یاد رکھیے جتنے جی چاہتا ہے عمل کر لیں، چاہے بیت اللہ کی صفائی کرتے رہیں جا کے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو یہ بیت اللہ کی صفائی بھی کسی کام ہمارے نہیں آئے گی، سب بیکار اور اکارت چلا جائے گا۔ اس کے بعد عبادات کے ساتھ ساتھ افعال خیر کرنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اور ساتھ فرمایا وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی نماز روزے کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کے کام کرنا، نیکی کے کام کرنا، خیر کے کام کرنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں دے رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارے یہاں اصل میں انتہا پسندی ہے ناظرین کرام۔ ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ عبادات کی طرف لگتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سارا کچھ ہے، میں دنیا سے کٹ جاؤں، میں بس اکیلا ہی مسجد ہو اور میں ہوں، اور میرے بیوی بچوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو ہو جائیں، دوست احباب کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رشتہ داروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو ہو جائیں، صلہ رحمی کٹتی ہے تو کٹ جائے، ہمیں کسی شے کی پرواہ نہیں، کسی بھی چیز کی ہمیں پرواہ نہیں، بس ہم عبادت ہی کریں گے، عبادت ہی کریں گے۔ یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی عبادات میں کیا رکھا ہے، اللہ نے انسان کو خدمت خلق کے واسطے پیدا کیا ہے، لہذا وہ کام ہم کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاملات جو ہے نا وہ، یہ بھی غلط ہے۔ ہر دو طرف دونوں کام کرنے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ، گناہوں سے توبہ، غلطیوں سے توبہ، اللہ کی طرف رجوع، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو اللہ کی طرف سارے مل کے توبہ کرو، اکٹھے توبہ کرو، جمیع لوگ توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ بندہ کر لے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ ہی کی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا تھا، دور کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ توبہ جو ہے نا یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، توبہ اللہ کی ناراضگی کو دور کرتی ہے، توبہ ہماری کامیابی کا سب سے بڑا زینہ ہے، ہماری ناکامی کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی سب سے بڑی ہمیں ناکامی سے ہمیں بچانے والی چیز توبہ ہے۔ اللہ کی طرف کامیابی آنا جو ہے نا یہ کامیابی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اے میرے مومن بندو
اے لوگو وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ توبہ کے ساتھ تقوی جو روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون، اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ادھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی ہو جاؤ، اور یہاں فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ روزے اور تقوی کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور تقوی اور کامیابی کا بڑا گہرا تعلق ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، متقی بن کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا دین کی نصرت کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے، فالذین آمنوا بہ، اس پر ایمان لائے، وعزروہ ونصروہ، اس کی تائید کی، مدد کی، اور واتبعوا النور الذی، اور اس نبی کے ساتھ جو نور اتارا شریعت کا، قرآن کا، اس کی انہوں نے اتباع کی۔ فرمایا یہ لوگ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب اور کامران، یہ معیار ہے ان کی کامیابی کا، انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آج ہمیں ان معیاروں پہ غور کرنا چاہیے نا، کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، لوگوں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے خیر کا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ لوگ کامران ہوں گے جو نفس کی کنجوسی سے، بخل سے بچا لیا گیا۔ تو ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مختصر وقت میں نے چند نکات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کا معیار ہمیں یہ بتایا، ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں داخل ہو جائیں، ہم تقوی اختیار کریں، ہم توبہ کا راستہ اپنائیں، ہم افعال خیر کریں، ہم ایمان لائیں، ہم عقیدہ توحید کو اپنائیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری کامیابی کی ضمانت ہیں۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا، اگر ہم کامیابی نہیں چاہتے تو ہمیں ان میں سے کوئی بھی نہ کریں۔ دنیا میں جتنی جی چاہتا ہے سندیں، ڈگریاں اور عام کر لیں، لیکن یاد رکھیے کامیابی ایک ہی معیار ہے جو اللہ نے بتایا، جو دنیا میں جاتے ہوئے جس کو یا ایھا النفس المطمئنہ کا سندیسہ مل گیا وہ کامیاب ہے۔ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کو میرے بندو، میرے فرشتوں، اس کو چھوڑ دو، یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو جنت میں داخل کر رہا ہوں، جہنم سے بچا رہا ہوں، وہ کامیاب ہے۔ تو آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنے روزے ہم نے گزار لیے ہیں، کتنی عبادات ہم نے کر لی ہیں، اور ہم نے اللہ کو کیسے منایا کہ ہماری عبادت اور اطاعت کا ہمارا ماحول کیا ہے۔ آئیے اس سوال کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنے نفس سے پوچھئے، ضمیر کے گٹیرے میں اپنے کھڑے ہو جائیے اور اپنے آپ کو اپنا خود احتساب کیجئے، کامیابی کا معیار ہمارا کیا ہے، قرآن کا کیا ہے، کیا ہمارا معیار قرآنی معیار کے مطابق ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔